بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ہم آج 219 نمبر کی کتاب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کریں گے طاہر گورنر خراسان۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سن 205 ہجری میں مامون الرشید نے عیسیٰ بن یزید جلوی کو مہم زد پر مأمور فرمایا۔ اسی سال یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز مامون کے پاس بے تکلف صحبت میں طاہر بن حسین حاضر ہوا۔ طاہر کی صورت دیکھ کر مامون کو اس وقت اپنا بھائی امین یاد آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ساتھ ہی اس کو طاہر کی وہ تمام ظالمانہ کارروائیاں یاد آ گئی جو اس نے امین کے گرفتار اور ذلیل اور قتل کرنے میں روا رکھی تھی۔ طاہر نے خلیفہ مامون کو چشم پر آب دیکھ کر وجہ پوچھی۔ مامون نے کہا کہ کچھ ایسی ہی بات ہے جس کے ظاہر کرنے میں ذلت اور پوشیدہ رکھنے میں اذیت محسوس ہوتی ہے، مگر دنیا میں ایسا کون شخص ہے جو اذیت اور رنج سے محفوظ ہو؟ میں بھی اسی اذیت کو برداشت کرتا ہوں۔ طاہر اس وقت تو کچھ نہ بولا، مگر بعد میں اس نے مامون کے ندیم حسین سے جو اس صحبت میں موجود تھا فرمائش کی کہ مامون نے اس بات کو کس طرح معلوم کرے اور حسین کے پاس اس کے کاتب محمد بن ہارون کی معرفت 1,00,000 درم بھجوائے کہ یہ اس بات کو معلوم کرے کہ صلح ہے۔ حسین نے موقع پا کر مامون سے دریافت کیا اور مامون نے راز افشا نہ کرنے کا وعدہ کر کے کہا کہ میں اس روز طاہر کو دیکھ کر اس لیے آبدیدہ ہو گیا تھا کہ یہی طاہر ہے جس نے میرے بھائی امین کو کس طرح ذلیل کر کے قتل کیا اور آج میرے کس قدر تعظیم اور تکریم بجا لاتا ہے۔ حسین نے جب طاہر کو اس بات کی اطلاع دی تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس کو اپنی موت نظر آنے لگی کہ کسی نہ کسی دن مامون مجھ کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ اس نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ کر وزیر اعظم احمد بن ابی خالد سے کہا کہ میں اب بغداد سے دور رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھ کو کسی صوبہ کی حکومت پر بھجوا دیجئے، میں آپ کے اس احساس کو فراموش کرنے والا نہیں ہوں۔ مامون جب خراسان سے بغداد کی طرف روانہ ہوا تو غسان بن عباد کو خراسان کا گورنر بنایا تھا۔ احمد بن ابی خالد مامون کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو آج غسان بن عباد اور خراسان کے تصورات نے رات بھر نہیں سونے دیا، کیونکہ اتراک سرحد کی نسبت ایسی خبریں سننے میں آئی ہیں کہ وہ علم بغاوت بلند کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو غسان بن عباد خراسان کو ہرگز نہیں بچا سکے گا، وہاں کسی زیادہ قابل اور تجربہ کار شخص کی ضرورت ہے۔ مامون نے کہا کہ ہاں، یہ بات ضرور قابل تشویش ہے، اچھا تم یہ بتاؤ کہ وہاں کس کو بھیجا جائے؟ احمد بن ابی خالد نے کہا کہ طاہر بن حسین سے بہتر اور کوئی شخص میری نگاہوں میں نہیں ہے۔ مامون نے کہا کہ طاہر بن حسین کی طرف سے بھی بغاوت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ احمد بن ابی خالد نے کہا کہ طاہر کی طرف سے میں ضامن بنتا ہوں اور وہ ہرگز بغاوت نہ کرے گا۔ مامون نے اسی وقت طاہر کو بلا کر بغداد سے مشرقی جانب کے تمام صوبوں کا نائب اور سلطنت بنا کر اور سندھ، بلخ اور بخارا تک تمام خراسان کی حکومت دے کر موروں کی جانب رخصت کر دیا اور طاہر کے بیٹے عبداللہ کو بغداد کی کوتوالی اور انتظام پولیس سپرد کیا۔ رخصت کرتے وقت طاہر کو 10,00,000 درم عطا فرمائے اور ایک غلام بطور انعام اس کو دیا، یہ تمہارے حسن خدمات کا صلہ ہے۔ اس غلام کو مامون نے یہ سمجھا دیا تھا کہ اگر طاہر کو بغداد پر آمادہ دیکھے تو فوراً کسی ترکیب سے اس کو زہر دے کر مار دے۔ طاہر آخر ذکا سن 205 کو بغداد سے خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ سن 206 میں خبر پہنچی کہ یحییٰ بن معاذ، عامر جزیرہ اور سید بن عبداللہ محمد حکم والی مسروق مصر فوت ہو گئے اور مرتے وقت یحییٰ نے اپنے بیٹے احمد کو جزیرہ کا، سری نے اپنے بیٹے عبید اللہ کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ نصر بن شیش نے جزیرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور عبداللہ نے مصر میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ مامون نے بغداد کے محکمہ پولیس کی افسری اور کوتوالی کی بجائے
عبداللہ بن طاہر کے اسحاق بن ابراہیم بن حسین بن مصعب کو مقرر کر کے وہ عبداللہ بن طاہر کو جزیرہ کا حاکم مقرر کر کے روانہ کیا اور حکم دیا کہ رقہ اور مصر کے درمیان کسی مقام پر قیام کر کے اول نصر بن شیش کا مقابلہ کرو، اور ادھر سے اطمینان حاصل ہوا تو مصر کی طرف فوج کو روانہ کر دو۔ عبداللہ بن طاہر فوج لے کر روانہ ہوا اور رقہ اور مصر کے درمیان مقیم ہو کر نصر بن شیش کو مجبور کر کے مسحور کرنے کے لیے فوجی دستے پھیلا دیا۔ طاہر بن حسین کو خراسان میں جب خبر پہنچی کہ عبداللہ کا جزیرہ کا گورنر اور اس طرف کی تمام صوبوں کا نگراں بنا کر خلیفہ نے روانہ کیا ہے، تو اس نے عبداللہ نے نام ایک خط لکھا اور اس کو روانہ کیا۔ اس خط میں آداب، ملکداری اور اخلاق فاضلہ اور سیاست مدن کے دو اصول بیان کیا گئے تھے کہ آج تک یہ خط علم اخلاق اور حصول ملکداری کے متعلق ایک بہترین تصنیف بھی مانی جاتی ہے۔ مامون الرشید نے اس خط کے مضامین عالیہ سے واقف ہو کر اس کی نقلیں کروا لی اور ایک نقل تمام اعمال سلطنت کے پاس بھجوائے۔ امام ابن خلدون نے اپنے مقدمات تاریخ میں اور ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں اس کا نقل کیا ہے۔ لوگوں نے اس خط کو علم اخلاق کے نصاب میں شامل کرنا ضروری سمجھا ہے۔ اسی سال فضل بن ربی جو مامون کے خوف سے چھپا پھرتا تھا اور آخر میں ابراہیم بن مہدی کے پاس حاضر ہو کر اس کی مصابت میں داخل ہو گیا، اور ابراہیم کے روپوش ہونے پر روپوش ہو گیا تھا، اور وہاں مامون نے اس کے خطا کو معاف کر کے جان بخشی فرما دی تھی۔ عبداللہ بن طاہر اور نصر بن شیش کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ کئی برس تک جاری رہا اور مصر کی طرف کوئی فوجی مہم روانہ نہیں ہو سکی۔ اسی سال یمن میں عبد الرحمن احمد نے علم بغاوت بلند کیا، مگر یہ بغاوت اسی سال فروغ ہو گئی۔ یعنی مامون نے دینار بن عبداللہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو عبد الرحمن بن احمد نے دینار سے امن طلب کر کے یمن سے بغداد کی حاضری کا قصد کیا، اور یمن کی حکومت دینار بن عبداللہ کے قبضہ میں آئی۔ تو دوستو آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط شروع کریں گے، طاہر بن حسین گورنر خراسان کی وفات سے۔ اللہ حافظ۔